دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو شب قدر جیسی رات عطا فرمائی، اور وہ رات کل آنے والی ہے۔ دوستو، اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر، اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، اور ایک جھنڈا کعبہ مقدسہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر اس مومن مرد و عورت کو سلام کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہوں، مگر جن گھروں میں بت یا جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو، یا کتا ہو، یا جن مکانوں میں شرابی یا خنزیر کھانے والا یا ناپاکی کا غسل نہ کرنے والا، یعنی جس مرد یا عورت پر غسل فرض ہو یا بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنی رشتہ داری کو کاٹ دینے والا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام اور رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اس میں شب قدر کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز یعنی ہرا جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھلتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام میں، نماز میں یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو پھر واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی حاجتوں کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر فرمائی، اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، حضور وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا، ایک تو شراب کا عادی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے رشتہ داری کو ختم کرنے والے، چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض اور حسد رکھتے ہیں۔ دوستو، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں آخری رات میں سے کوئی ایک شب قدر ہے۔ اس رات کو راز رکھنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اسی رات کی جستجو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ دوستو، اس رات کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت عبید بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک رات کو بحیرہ قلزم یعنی سمندر کے کنارے پر تھا، اور اسی کھاری پانی سے وضو کرنے لگا۔ جب میں نے وہ پانی چکھا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا۔ مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، دوستو، جب شب قدر آ جائے تو ہمیں شب قدر کی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں 3 مرتبہ پورا کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا،
تو پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، اور دوسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ درۃ الناصحین کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی شب قدر کا فیضان ہے، اور عمل کتنا آسان ہے مگر ثواب کے اعتبار سے کتنا عظیم الشان ہے۔ لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جو بندہ شب قدر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک تکبیر یعنی ایک بار اللہ اکبر کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا سایہ دار درخت عطا فرمائے گا کہ اگر چلنے والا 100 سال تک اس کے سائے میں چلے تو اس درخت کا سایہ طے نہ کر سکے گا، اور ہر رکعت کے بدلے ایک مکان جنت میں موتیوں، یاقوت و زبرجد کا عطا فرمائے گا، اور ہر سلام پھیرنے کے بدلے جنتی چادروں سے ایک چادر عطا فرمائے گا۔ جس نے شب قدر میں قیام یعنی نفل نماز ادا کی ثواب کی نیت سے، تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو رمضان شریف کی 27ویں رات 27ویں شب میں غسل کرے نماز کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا پاؤں دھونے سے پہلے۔ جو رمضان المبارک کی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 27,000 سال کا ثواب لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے جن کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ جو رمضان شریف کی 27ویں رات کو زندہ رکھے گا، حضور کا ارشاد ہے، تو میں قیامت کے دن اس کو جنت میں لے جانے کا ضامن ہوں۔ جو شب قدر کو زندہ رکھے یعنی اس میں عبادت میں مصروف رہے تو قیامت کے دن اس کا دل نہ مرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ جو شب قدر کو زندہ رکھے گا اس کے لیے 100 برس کی عبادت کا ثواب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر نور سے روشن ہو تو شب قدر میں عبادت کرو۔ جس نے شب قدر کو پایا تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیک ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ جس نے شب قدر کو پا لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مرتبہ بلند فرمائے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور آخر میں گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔